یہ 6 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ 6 کام کر لیے تو تم قیامت کے دن انسانی شکل میں نہیں اٹھائے جاؤ گے۔ جانتے ہو پھر تمہاری شکل کیسی ہوگی؟ حقیقت جان کر آپ کی روح تڑپ جائے گی، دل دہل جائے گا۔ اس لیے زندگی بھر یہ 6 کام بھول کر بھی نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن 6 انسان انسانی شکل میں نہیں اٹھ پائیں گے۔ دیکھو کہیں ان میں سے ایک تم بھی تو نہیں۔ محترم ناظرین، قیامت کا دن ایک ایسا دن جب زمین لرزے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سمندر آگ اگلے گی اور انسانوں کا رنگ اڑ جائے گا۔ وہ دن جس کے لیے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا، جس دن کی ہولناکی سے خود انبیاء علیہ السلام کی زبان پر صرف ایک دعا ہوگی، یا اللہ میری جان بچا لے۔ اس دن نہ مال ساتھ ہوگا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ کوئی رشتہ داری باقی رہے گی۔ سورج سروں پر ہوگا، پسینہ گھٹنوں تک یا سینوں تک یا بعض کے لیے کانوں تک پہنچ چکا ہوگا۔ انسان اپنے انجام سے اتنا خائف ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، بھائی بھائی کو نہ پہچانے گا اور محبوب ترین ہستیوں سے بھی آنکھیں چرا لی جائے گی۔ لیکن تصور کیجئے اس وقت کا جب میدان حشر میں ہر طرف انسان کھڑے ہوں۔ ان میں کچھ ایسے ہوں گے جن کی شکلیں انسانوں جیسی نہیں ہوگی، ان کی آنکھیں بے نور ہوگی، چہرے مسخ شدہ، کبھی خنزیر کی شکل، کبھی بندر کی شکل، کبھی ایسی مخلوق جنہیں دیکھ کر لوگ چیخ اٹھیں گے، دل دہل جائیں گے۔ ان کے چہروں پر ذلت، رسوائی اور اللہ کا قہر ہوگا۔ وہ لوگ ہوں گے جنہیں رب العالمین نے اپنے غضب کی ایک علامت کے طور پر تمام مخلوق کے سامنے عبرت بنا دیا ہوگا۔ پورا مجمع انسانیت انہیں گھور رہا ہوگا۔ کوئی حیران ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں، کسی کی زبان پر سوال ہوگا، کیا یہ واقعی کبھی انسان تھے؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے درمیان جیتے تھے؟ کیا یہ وہی تھے جو دنیا میں عزت دار کہلاتے تھے، رتبے رکھتے تھے یا عبادت گزار رکھتے تھے؟ پھر ایک پکار ہوگی، یہ ہیں وہ 6 بدبخت لوگ، یہ ہیں وہ جنہوں نے ایسے کام کیے جن کی سزا ان کی شکلوں پر ظاہر ہو گئی۔ جب ان کے جرائم کا پردہ چاک ہوگا تو آسمان لرز جائے گا۔ ان کی حرکتیں ایسی ہوگی کہ سننے والا خود کو بھی خوف کی گرفت میں محسوس کرے گا۔ انسان کانپ اٹھے گا کہ کہیں وہ بھی ان میں شامل نہ ہو جائے۔ وہ 6 گناہ، وہ 6 صفات، وہ 6 کردار جو انسان کو اس قدر ذلیل کرتے ہیں کہ رب اس کی صورت ہی چھین لیتا ہے، وہ کیسے اعمال ہیں، کون سے دل کے زنگ ہیں جو انسان کو رب کی بارگاہ سے اس درجے میں گرا دیتے ہیں کہ وہ انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں، بلکہ اس سے بھی کمتر مخلوق کے روپ میں لایا جاتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو ہر شخص کو جاننا چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہ کسی کی برائی جانے بلکہ اس لیے کہ وہ خود کو بچا سکے۔ کیوں؟ یہ 6 نشانیاں چھپ کر نہیں آتی، وہ ہمارے اندر سے پیدا ہوتی ہیں، ہمارے اعمال سے، ہمارے الفاظ سے، ہماری نیتوں سے۔ یہ وہ 6 بربادیاں ہیں جنہیں جان کر ایک زندہ دل انسان سجدے میں گر پڑتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ مجھے ان 6 بدبختوں میں شامل نہ کرنا۔ میرے چہرے کو قیامت کے دن روشن رکھ، میرے چہرے کو محفوظ رکھ۔ آج یہ 6 چہرے دنیا میں ہمارے ساتھ جی رہے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ کون 6 لوگ ہیں جن کی شکلیں قیامت کے دن انسانی نہیں ہوگی؟ آگے جو جانیں گے وہ ہوش اڑا دینے والا ہے۔ وہ 6 لوگ جن کی شکلیں قیامت کے دن انسانی نہیں ہوگی، ان میں سے نمبر 1، وہ شخص جو جھوٹی گواہی دیتا ہے قیامت کے دن۔ جن لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، ان میں سب سے پہلے وہ شخص ہوگا جو دنیا میں جھوٹی گواہی دیتا رہا۔ جھوٹی گواہی محض ایک جھوٹا بیان نہیں بلکہ یہ ایک ایسا ظلم ہے جو کئی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی بات، جھوٹی گواہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جھوٹی گواہی دینا ایسا ہے جیسے کسی کو قتل کر دینا، کیونکہ اس سے کسی کی جان، مال یا عزت برباد ہو سکتی ہے۔ ایک واقعہ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا جو دنیا میں جھوٹی گواہی کے ذریعے کئی گھر اجاڑ چکا تھا۔ جب وہ مرا تو اس کا چہرہ سیاہ اور مسخ ہو چکا تھا۔ قیامت کے دن جھوٹی گواہوں کے چہروں کو انسانوں جیسا نہیں بنایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جھوٹے گواہ کی زبان اتنی لمبی کر دی جائے گی کہ لوگ اس پر پاؤں رکھ کر چلیں گے اور اس کا چہرہ خنزیر جیسا ہوگا۔ بزرگان دین میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پر جھوٹ بولا وہ اللہ کی پناہ سے نکل گیا۔ لہذا جھوٹی گواہی محض ایک گناہ نہیں بلکہ وہ عمل ہے جو انسان کو رب کے قہر تک لے جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایسا شخص انسانوں کی صف سے نکال دیا جائے گا، اس کی زبان اس کی ذلت کا جھنڈا بنے گی اور اس کا چہرہ ایک عبرت ناک نمونہ۔ لوگ اسے دیکھ کر پکاریں گے یہ وہ ہے جو دنیا میں انصاف کو جھوٹ سے رونتا رہا۔ وہ 6 لوگ جن کی شکل قیامت کے دن انسانی نہیں ہوگی، ان میں سے نمبر 2 وہ شخص جو نماز کو ترک کرتا ہے۔ قیامت کے دن جن چہروں کو انسانی شکل میں نہیں اٹھایا جائے گا ان میں سے دوسرا وہ بدنصیب انسان ہے جو دنیا میں نماز کا تارک تھا، جس نے رب کے حضور جھکنے کو بوجھ سمجھا، جس نے سجدے سے منہ موڑا، جس نے اذان کی آواز کو سن کر بھی اپنے دل کو بیدار نہ کیا۔ ایسے شخص کا انجام نہ صرف دنیا میں ذلت ہے بلکہ آخرت میں وہ انتہائی خوفناک عذاب کا شکار ہوگا۔ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اب غور کریں جن کی نماز میں غفلت ہے ان کے لیے بھی ہلاکت کی وعید ہے۔ تو جو نماز کو بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے اس کا انجام کتنا ہولناک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کفر کر بیٹھا۔ یہاں کفر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زبان سے کافر ہو گیا بلکہ ان کا دل رب سے خالی ہو گیا، وہ رب کی عبادت سے باغی ہو چکا ہے۔ قیامت کے دن ایسا شخص انسانوں کے درمیان نہ اٹھایا جائے گا بلکہ اس کا چہرہ پگھلے کی شکل میں، بدن کالے کوئلے کی مانند اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز ترک کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے دروازے پر لے جائیں گے۔ ایک بزرگ کا قول ہے جو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے وہ قبر میں منہ کے بل گرا دیا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کی زندگی میں 5 وقت سجدہ نہیں، اس کے روح میں سکون اور اس کے چہرے میں نور نہیں۔ قیامت کے دن جب ہر چہرہ نورانی ہوگا، نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سیاہ مسخ شدہ اور پہچان سے عاری ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن بندروں اور خنزیروں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے نماز کو مذاق سمجھا۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔
یہ وہ منظر ہوگا جب سب لوگ اپنے چہروں کے ذریعے پہچانے جائیں گے، لیکن یہ شخص عبرت بن کر اٹھے گا۔ وہ شخص جس نے دنیا میں سجدے سے منہ موڑا، آج وہ انسانوں میں شمار نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس کے وجود سے انسانیت کی خوشبو چھین لی جائے گی۔ وہ 6 لوگ جن کی شکلیں قیامت کے دن انسانی نہیں ہوگی، ان میں سے نمبر 3 وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ قیامت کے دن جن انسانوں کی شکلیں بگاڑ دی جائے گی، ان میں وہ بدبخت انسان بھی شامل ہوگا جو دنیا میں اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا۔ والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے جو نہ صرف دنیا میں ذلت لاتا ہے بلکہ آخرت میں چہرے کی شکل و صورت کو بھی مسخ کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو توحید کے فوراً بعد ذکر کیا ہے، اور تیری رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اب غور فرمائیے، جس بات کو اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد بیان کیا ہو، اس کی خلاف ورزی کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جو شخص دنیا میں ماں باپ کی گستاخی کرتا ہے، ان پر آواز بلند کرتا ہے، ان کے چہروں پر تیز نظروں سے دیکھتا ہے، ان کے سامنے زبان درازی کرتا ہے، وہ دراصل اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وہ انسان شکل میں انسان نہ رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے، 3 قسم کے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن روشن نہیں ہوں گے بلکہ سیاہ اور بگڑی ہوئی صورتوں میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو والدین کا نافرمان تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں بڑا نمازی اور روزے دار ہوں، لیکن میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور ان کو راضی کرو، کیونکہ ان کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص اپنی ماں باپ کو 1 مرتبہ رلاتا ہے، وہ رب کو 70 بار ناراض کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ کتے کی طرح ہو چکا تھا۔ پوچھا، تم پر یہ کیا بیتی؟ اس نے کہا، میں اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھتا تھا، اس کی خدمت کو بوجھ سمجھتا تھا، آج اللہ نے مجھے اسی شکل میں اٹھایا۔ والدین کی گستاخی کرنے والا انسان، چاہے دنیا میں مالدار ہو، طاقتور ہو یا عالم ہو، قیامت کے دن انسانوں کی صف میں نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ ان کا چہرہ، اس کی زبان، اس کی آنکھیں سب بدل دی جائے گی۔ وہ پہچانا نہیں جائے گا بلکہ دور سے دیکھ کر لوگ پکاریں گے، یہ وہ ہے جو اپنی ماں پر چیختا تھا، اپنے باپ کو حقیر سمجھتا تھا۔ وہ 6 لوگ جن کی شکلیں قیامت کے دن انسانی نہیں ہوگی، ان میں سے نمبر 4 وہ شخص جو زنا کا عادی ہو۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب انسان کی چھپی ہوئی حقیقتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ جن چہروں پر دنیا میں نرمی، خوبصورتی یا رعب کا پردہ تھا، ان چہروں کو قیامت کے دن ان کے اعمال کے مطابق بگاڑ دیا جائے گا۔ ان چہروں میں سے ایک چہرہ اس انسان کا ہوگا جو دنیا میں زنا کا عادی تھا، جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے دیوانہ بنا رہا اور اللہ کے بنائے ہوئے پاکیزہ رشتوں اور حدوں کو توڑتا رہا۔ ایسے انسان کو قیامت کے دن انسانی شکل میں نہیں بلکہ خنزیر یا گدھے کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے جسم سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کوئی قمیص اتاری جاتی ہے، اور جب وہ باز آتا ہے تو ایمان لوٹ آتا ہے۔ یعنی زنا صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک ایسا جرم ہے جو انسان سے ایمان کو الگ کر دیتا ہے، اور اگر وہ اس پر قائم رہے تو موت ایمان کے بغیر آتی ہے۔ قیامت کے دن ایسا شخص نہ صرف رسوا ہوگا بلکہ اس کی شکل بگاڑ دی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جو شخص دنیا میں زنا کا عادی ہو، اس کے چہرے پر قیامت کے دن تاریکی ہوگی اور اس کی آنکھیں خون برسا رہی ہوگی،
اور اس کا جسم بدبو سے تعفن زدہ ہوگا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن گدھے کی شکل میں لائے جائیں گے۔ ان کے جسم کالے ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوگی، زبان باہر نکلی ہوگی اور وہ سب زناکار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زنا کا انجام فقر، بے برکتی اور آخرت میں ذلت ہے۔ اگر کوئی زنا پر مرتا ہے تو وہ قیامت میں مجرموں کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ ایک بزرگ کی حکایت ملتی ہے کہ ایک نوجوان ان کے حلقے میں آتا تھا، ظاہری طور پر بہت نیک نظر آتا تھا، لیکن ایک رات وہ انتقال کر گیا۔ خواب میں بزرگ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے، میں زنا کا عادی تھا، لوگ میری ظاہری عبادت سے دھوکے کھا گئے مگر اللہ نے میری حقیقت پر پردہ نہ ڈالا۔ یہ وہ انجام ہے زنا کے عادی انسان کا۔ دنیا کی لمحاتی لذت آخرت کی ہمیشہ کی رسوائی میں بدل جائے گی۔ اگر کوئی سمجھدار ہے تو وہ آج ہی توبہ کرے، ورنہ کل قیامت کے دن انسانوں کی صف میں نہیں بلکہ جانوروں کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ وہ 6 لوگ جن کی شکل قیامت کے دن انسانی نہیں ہوگی، ان میں سے نمبر 5 وہ شخص جو شراب پینے والا ہو۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ وہ چہرہ جو دنیا میں بار بار آئینے میں اپنی جوانی، اپنی رنگت، اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا جب اسی چہرے کو بگاڑ کر بندر، سور یا جہنمی جانور کی صورت میں بنا دیا جائے گا۔ وہی زبان جس سے قہقہے لگائے، وہی آنکھیں جن سے شراب کے جام کو گھورا، وہی ہاتھ جن سے جام کو لبوں تک لایا۔ قیامت کے دن ان سب اعضاء سے شرمندگی ٹپک رہی ہوگی، چہرہ ذلت کی مٹی میں لت پت، آنکھیں بے نور، زبان بندر کی زبان جیسی نکلی ہوئی اور ناک سے بدبو کے بھبکے۔ یہ وہ انجام ہے اس شخص کا جو شراب کو اپنا مشغلہ بناتا ہے، جو نشے کو نعمت سمجھتا ہے، حالانکہ وہ زہر ہے، زہر دنیا و آخرت۔ قرآن مجید میں شراب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، شراب، جوئے، بتوں اور پھال نکالنے کے تیر، یہ سب شیطانی گندے کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب ہر برائی کی جڑ ہے، جو شراب پیتا ہے وہ زنا بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، قتل بھی کر سکتا ہے، رشتے بھی توڑ سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، جو شخص دنیا میں شراب پیتا رہا اور بغیر توبہ کے مر گیا، قیامت کے دن وہ شخص خنزیر کی شکل میں لایا جائے گا۔ اس کی زبان لہو اور پیٹ میں لتھڑی ہوگی اور فرشتے اسے جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا، شراب اور ایمان کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو ایمان رہے گا یا شراب کا اثر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے وہ چہرے دیکھے جو دنیا میں شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، ان کی قبریں بھی غلیظ بدبو چھوڑتی تھیں اور خواب میں ان کے جسم جانوروں کی شکل میں نظر آئے۔ ایک واقعہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، ایک نوجوان جو حافظ قرآن تھا، شراب کا عادی ہو گیا۔ وہ جب مر گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا، اس نے کہا، میرے سینے میں قرآن تھا مگر شراب نے وہ روشنی چھین لی، آج میرا چہرہ خنزیر جیسا ہے اور میرا جسم کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا وہ لمحاتی مزہ، وہ چند گھونٹ، وہ عارضی خوشی اس ابدی ذلت کے بدلے قابل قبول ہے؟ کیا تم یہ چاہو گے کہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے تمہاری رسوائی ہو اور تمہارے جانور کی شکل میں خنزیر کی صورت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ؟ اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے کہ چہرے بگڑ جائیں، آنکھیں نیلی ہو جائیں، زبان کالی ہو جائے۔ آج کے دن شراب کو چھوڑ دو تاکہ قیامت کے دن تمہارے چہرے پر نور ہو، شرم نہ ہو۔ وہ 6 لوگ جن کی شکل قیامت کے دن انسانی نہیں ہوگی، ان میں سے نمبر 6 وہ شخص جو جھوٹا ہو اور دھوکہ دیتا ہو۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہر انسان کی سچائی اور دیانت کا امتحان لیا جاتا ہے، لیکن وہ شخص جو جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کا عادی بن جاتا ہے، اس کی دنیاوی حرکات کا حساب قیامت کے دن اس کے چہرے پر اتر جائے گا۔
क़यामत के दिन ऐसा चेहरा जो इंसानी नहीं बल्कि बदसूरत, झूठ और फरेब की अलामत के तौर पर सामने आएगा। उसके होंठ कांटेदार झूठ बोलने की वजह से कटे हुए, उसकी ज़ुबान काला दागदार और उसकी आंखें धोखे की उक्कासी करती हुई होगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में झूठ और धोखेदही की शदीद ममानियात फरमाई है। तर्जुमा: सच को झूठ के साथ ना मिलाओ और सच को छुपाओ जबकि तुम जानते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस में आता है, आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो झूठ बोलने वाला या धोखे देने वाला हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, झूठ घो कभी कामयाब नहीं होता और झूठ उसके चेहरे पर हमेशा नक्श होता है। एक हिकायत में आया है कि एक शख्स को ख्वाब में दिखाया गया, उसका चेहरा उसके झूठ बोलने की वजह से ऐसा बिगड़ा हुआ था कि कोई भी उसकी असल शक्ल पहचान ना सका। उससे पूछा गया कि ये कैसी सूरत है? वो बोला, मैं दुनिया में झूठ बोलने और दूसरों को धोखे देने वाला था। आज मेरा चेहरा मेरी सच्चाई की अदम मौजूदगी की उक्कासी कर रहा है। झूठ और धोखेदही की ये लानत दुनिया में कमज़ोर होती जाती है, लेकिन क़यामत के दिन ये चेहरा इंसान की तबाही और रुसवाई की अलामत बन जाएगी। अल्लाह तबारक ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।